حاضر باش لوگوں نے کہا، توجہ، حاضر باش لوگوں نے کہا ہر آنے والے کے تو چلے کروائے جاتے ہیں، احمد رضا آج کے آج ہی آیا، صرف مرید نہیں بلکہ خلیفہ بھی بن گیا۔ تو آل رسول مہرروی نے کہا لوگ گندا دل لے کر آتے ہیں، پہلے صاف کرتا ہوں پھر نسبت دیتا ہوں، احمد رضا تو صاف دل لے کر کے آیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ میں دونوں بات کروں کیونکہ میرا تعلق مہریرہ سے بھی اور بریلی سے بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا دل دیکھو کتنا صاف تھا، میں نے کہا بالکل، یہ میں کہہ رہا ہوں چونکہ بریلی سے تعلق ہے، لیکن یہ بھی کہوں گا اگر اعلیٰ حضرت کا دل دیکھ رہے ہو تو یہ کس نے بتایا کہ ان کا دل صاف تھا؟ تو کہیں گے آل رسول کی آنکھوں نے بتایا۔ میں نے کہا احمد رضا کے دل کا پاور تو دکھ گیا، بالکل دکھنا چاہیے، آل رسول کی آنکھوں کا پاور بھی تو دیکھو جو احمد رضا کے دل کو جھانک رہی ہے۔ پتا چلا جب آل رسول کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے مہریرہ کے، تو رسول کی آنکھوں کی طاقت کا کیا بات ہے۔ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہ آؤ بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود سن لے۔ اتنا عظیم پیر پایا، اتنی تعظیم کی کہ پیر کے شہر میں کبھی چپل پہن کر نہیں چلے، لیکن انہوں نے پیر پر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ کس پہ کتاب لکھی؟ نبی پہ لکھی۔ جانتے تھے پیر پر میں پوری دنیا کو متفق نہیں کر سکتا کیونکہ پیر سب کے الگ الگ ہیں، مگر عشق مصطفیٰ پر میں پوری دنیا کو متفق کر سکتا ہوں کیونکہ نبی سب کے ایک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیروں کا ذکر نہ کرو، بالکل کرو، بالکل کرو، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں، بہت آج کل ہمارا حال یہ بھائیوں، جب نبی کا ذکر ہوتا ہے ہماری محفلوں میں سناٹا ہوتا ہے، اور جب پیر کا ذکر ہوتا ہے پیسے لٹائے جاتے ہیں، محفل زندہ ہو جاتی ہے۔ پھر مقرر بے وقوف ہے، وہ نبی کا ذکر کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ تو آیا ہی پیسے لینے کے لیے، تو جس پہ پیسے لٹائے جاتے ہیں وہ اسی کا ذکر کرے گا۔ اسی لیے غیبت شاہ کی کرامتیں گڑ گڑ کے بیان ہو رہی ہے، پیر ننگے دھڑنگوں کی کرامتیں گڑ گڑ کے بیان ہو رہی ہے، اور رسول اللہ کے معجزات پڑھے نہیں جا رہے ہیں، رسول اللہ کی شانیں پڑھی نہیں جا رہی ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کو نبی کا کچھ نہیں پتا اور گڑی ہوئی کرامتوں میں لوگ الجھ کر کے رہ گئے۔ اس لیے میری گزارش ہے، اللہ اکبر، دیکھو ذکر سب کا کرو مگر قرآن اٹھا کر کے دیکھو، قرآن نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا ہے اسی محمد الرسول اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ اکبر، پوری ہدایت بخشش اٹھا کر کے دیکھ لو، اعلیٰ حضرت نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا ہے اسی کا ذکر کرو۔ غوث اعظم کی زندگی دیکھ لو، سب سے زیادہ جس کا ذکر ہے اس کا ذکر کرو۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جب گستاخیاں ہو تو کرنا کیا ہے؟ عاشقوں کو ذکر رسول میں گرم جوش، خوب حضور کا ذکر۔ ابھی میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے، خوب ٹنکے بجاؤ آقا کی، خوب ٹنکے بجاؤ۔ اب اعلیٰ حضرت نے بات سمیٹ رہا ہوں، ختم کرنے جا رہا ہوں، توجہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ نبی کا ذکر کرو گرم جوشی کے ساتھ، صحیح؟ تو اب یہ احمد رضا یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ گستاخ ایک گالی دیتا ہے، اعلیٰ حضرت تعریف کے انبار لگا دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اب گستاخ تو سبھی گستاخ ہیں، جس نے گستاخی کی سب گستاخ ہیں۔ اب اندر باہر کی بات نہیں کرتا، لیکن سنیں، ایک گستاخ نے کہا کہ نبی کی تعظیم تو بڑے بھیا کی طرح کرنی چاہیے۔ ایک گستاخ نے کیا کہا؟ نبی کی تعظیم تو کیسے کرنی چاہیے؟ بڑے بھیا کی طرح۔ بس اس نے ایک جملہ کہا، ریئیکشن دیکھو اعلیٰ حضرت کا، ڈنڈا نہیں اٹھایا، تلوار نہیں اٹھائی، قلم اٹھایا، اور جواب کیا دیا؟ اس نے ایک جملہ بکا تھا گندا، اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنو۔ وہ کہتے تو بڑا بھیا کہتا ہے، اب میں کیا کہتا ہوں؟ ذکر رسول کرم جوشی کے ساتھ، تو بڑا بھیا کہتا ہے اللہ جی، اب احمد رضا کا تیور دیکھ، تو نے ایک جملے بڑا بھیا کا، اب مجھ سے سن جواب،
सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का कुले ज़ेबा कहूँ तुझे, किरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद के कहूँ, जाने मुराद मुराद नहीं जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह है तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफीए रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबा को दूं शरफ, बेकस नवाज के सुबह वाला कहूँ तुझे। अल्लाह अकबर फिर इंतहा में एंड पे फरमाते हैं, कहते तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैराऊ मेरे शाह, हैराऊ मेरे शाह, हैराऊ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हैराऊ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा के खामोशी, चुप हो रहा ये कह के, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अब सवाल पैदा होता है, ओ क्या क्या कहोगे आप, ये क्या क्या में तो कुछ भी आता है ना, तो क्या क्या कहोगे। वो तो भैया कह के गुस्ताखी कर गया, लेकिन आप कहां तक कहोगे। इसलिए कि रसूल की शान तो यही है, नीचे गिरे तो गुस्ताखी, ऊपर जाए तो शिर्क का अंदेशा। और आला हज़रत ने क्या कहा, क्या 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 क्या। जिसने बड़ा भैया कहा था उसका ताल्लुक खानकाह से नहीं था, सिर्फ दरसगाह से था। लेकिन जिसने कहा क्या क्या कहूं, वो सिर्फ खानकाह ही नहीं था बल्कि दरसगाहों की आबरू भी था। तो जब लोगों ने कहा क्या क्या कहोगे, तो कहा अरे क्या क्या में इस पर होता है, लेकिन रज़ा ने खत सुखन इस पे